مراد علی شاہ شرجیل نام ایمن کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی قومی پیغام امن کمیٹی کی جانب سے، جس میں جو بیان دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اس پر تنقید کی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو ہمارے شہداء ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، قوم کا فخر ہیں، ان کے لیے اس طرح کی بیان بازی الفاظ استعمال کرنا کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء یہاں پر موجود تھے، منورٹیز بھی یہاں پر موجود تھیں، ان کی جانب سے بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ دینی اور سیاسی فرقہ واریت کا خاتمہ ضروری ہے۔ علماء اکرام کی جانب سے متفقہ طور پر یہ آواز اٹھائی گئی ہے۔ فوجی جوان چند ہزار تنخواہ کے لیے نہیں، شہادت کے لیے سرحدوں پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی واضح کیا گیا۔ طاہر اشرفی کی جانب سے اور شرجیل نام ایمن کی جانب سے بھی یہ واضح کر دیا گیا کہ جو بیان اس طرح سے دیا گیا ہے اس کی کھلی الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے، یہ بھی بتایا گیا۔ ساتھ ہی کہا گیا کہ دہشت گرد پاکستان کے امن کے دشمن ہے۔ مارکہ حق کے بعد پاکستان کا وقار جس طرح سے بلند کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہمیں تو اپنی افواج کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ فوج، پولیس اور رینجرز کے اہلکار ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، وہ اس وقت راتوں کو وہاں پر جاگ رہے ہوتے ہیں اور ایسی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں جو خطرے سے خالی نہیں ہوتی جب ہم اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کے لیے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا قابل مذمت قرار دیا گیا ہے۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی پشت پناہی کرنے والوں کا خاتمہ ضروری ہو چکا ہے، یہ بھی اس کانفرنس میں واضح کیا گیا۔ اور ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ جو علماء اکرام یہاں پر موجود تھے مختلف مکاتب فکر کے، ان سب کی جانب سے ایک آواز ہو کر پاک افواج کے لیے آواز اٹھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ملک ہے اس میں جو بدلتی صورتحال ہے اور ایسے میں فرقہ واریت یا جو سیاسی گولہ باری ہے اس کو ختم کرنے کا کہا گیا۔ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، شرجیل نام ایمن کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اگر بات کی جائے تو 2-3 روز قبل جب ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تو سب سے پہلے سوشل میڈیا پر جب وائرل ہوا اور مین اسٹریم میڈیا کی زینت بنا تو اس پر کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اور گزشتہ روز بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف لوگ اور مختلف سیاسی پارٹی کے جو رہنما ہیں، مختلف ارکان ہیں، ان کی جانب سے، مختلف وزراء کی جانب سے شدید الفاظ میں اس بیان کی مذمت کی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ امید نہیں تھی مولانا فضل الرحمان کہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے اور اس طرح کی کوئی بھی قسم کی بات کرنا یا اس طرح کا بیان دینا گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو اپنے الفاظ پر معافی بھی مانگنی ہوگی اور ان کو اپنے الفاظ واپس بھی لینے پڑیں گے، یہ بھی واضح کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ جی حارث صاحب۔ دیکھیں یہ ایک بہت ضروری ہے، بہت اچھی بات ہے کہ مولانا طاہر اشرف صاحب بھی ہیں اور ان کے ساتھ باقی ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے، سی ایم سندھ بھی تھے۔ دیکھیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کتنے پرانے سمجھدار پولیٹیکل لیڈر، عالم دین، اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں تو اس سے یہ دیکھیں کہ ٹروپ کے مرال کو کتنا فرق پڑتا ہے، اور خاص طور پہ ان کے لواحقین کو جنہوں نے شہادت دی، کو، ان کی ویڈوز کو، ان کے بچوں کو، یہ سب کرنے کو، جب فیلڈ مارشل جاسم میر ہر کور کمانڈر میں، تمام کور کمانڈر کانفرنس سب سے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کو ریکگنائز کرتے ہیں اور وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ کیونکہ ٹروپ سے مرال میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب شہید ہوتا ہے تو باقی ٹروپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم شہید ہوئے ہیں تو فوج نے کتنا پوری قوم نے ان کو لک آفٹر کیا ہے، کتنا احساس دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ اور ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ تنخواہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے تنخواہ، کیا آپ مجھے مولانا صرف میں فضل الرحمان کو بولوں کہ اپنے 2 بیٹے کو ہم 10 لاکھ روپے مہینہ دیتے ہیں، جائیں 2 مہینے کے لیے ذرا نارتھ ساؤتھ بارڈر پہ رہیں، جا کے جہاں پر شہادت کا بھی ڈر ہو تو ووڈی کو، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ ہمارے جو فوج ہے تمام چاہے آفسرز ہوں، جے سی ہوں، ٹروپس ہوں، یہ ان کی جذبہ ایمانی ہے، جذبہ شہادت ہے، اپنے قوم سے، ملک سے محبت ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جان و مال کی حفاظت کرنا، یہ ان کے آئین، ہمارے آئین میں شامل ہے کہ وہ فورس کی رسپانسبلٹی ہے اپنے جغرافیکل باؤنڈریز کی، اپنے اس کے بعد ٹیریٹوریل باؤنڈریز کی حفاظت کرنا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اس کے لیے ہر فیلڈ مارشل نے ہر دفعہ کہا کہ ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے تیار ہیں۔ ایسے موقع پہ ایسی بات کرنا آئی تھنک بہت ہی نامناسب، بلکہ آئی وڈ سے ان کو یہ اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے یا اوور معذرت کرنی چاہیے۔ اچھا حارث نواز صاحب، یہ مطالبہ بھی ان کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن مجھے یہ بھی بتائے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب مقدمات کا سلسلہ شروع ہوگا؟ کیونکہ ایک مقدمہ تو دائر کیا جا چکا ہے اور ان کو سیشن جج نے طلب بھی کر لیا ہے، تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیان بازی واپس ہوگی یا مزید اس پر کارروائی ہوگی؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی اپنی ایک عزت ہے، ان کی پارٹی ہے، ڈی اے خان کے رہنے والے ہیں،
اور ان کے وہاں بھی بہت لوگ شہید ہوئے ہیں، کہ پی کے عوام نے بہت شہادتیں دی ہیں، ہمارے بلوچی بہن بھائی بہت شہید ہوئے ہیں. اس لیے ان کو خود کہنا چاہیے کہ میں نے جذبات میں آ کے ایسی بات کر دی ہے، ڈنٹ مین اٹ، اور اس کے لیے میں خود معذرت کرتا ہوں، اپنے الفاظ واپس لے لوں. یہ ایک اس کے عدالتوں کے شروع ہو جائیں گے تو پرابلم، وائی ٹو گو فار اٹ. اور صحیح. اس موقع پہ آپ کو کہنے کا کیا مقصد تھا کہ مطلب یو وانٹ ٹو انکریج ٹیررسٹ، اور اس میں آپ کو فوج کے مرال کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، رائٹ. یا آپ اس وقت فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ان کو ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور رائٹ. ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حارث نواز صاحب موجود تھے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے.